بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر۔ اس نے کہا کہ مجھ سے دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اس لیے فرط غم میں اس نے نازیبہ انداز اختیار کیا۔ بعد میں اس کو بتلایا گیا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ یہ سن کر وہ آپ کے دروازے پر آئی، وہاں دربانوں کو نہیں پایا۔ آ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ نے اسے پھر واض و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قبر اس کے بچے کی تھی جس پر وہ رو رہی تھی۔ اس حدیث کا مطلب ہی ہے اور اس کا فوائد واضح ہے۔ اس کے علاوہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بھی بیان ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا تھا، اخلاق اتنا بلند تھا کہ کوئی گالی بھی دیتا تو آپ اس کا جواب گالی سے نہیں دیتے بلکہ محبت سے جواب دیتے۔ آپ کے اوپر اگر کوئی کوڑا کرکٹ پھینکتا تو وہ جب بیمار ہو گئی تو آپ نے اس کی عیادت کے لیے بھی گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت ہی اچھا تھا، بلند اخلاق تھا۔ تو عورت آپ کو پہچانتی نہیں تھی، عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دی۔ ظاہر سی بات ہے ایک انسان کے اوپر جب مصیبت پہنچتی ہے تو جب کوئی آ کر کے اس سے کچھ کہتا ہے تو وہ یہی انسان کہے گا کہ میرے اوپر جو مصیبت پہنچی ہے وہ تو کیا جانتا ہے، تو ہٹ جا یہاں سے۔ تو یہی حال اس عورت کا ہے۔ عورت کا بچے کا انتقال ہو گیا تھا، وہ قبر میں بیٹھے رو رہی تھی، مصیبت میں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی خراب اور برا الفاظ نہیں بولا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تو اللہ سے ڈر اور صبر کر، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ عورت یہ بولنے لگی کہ تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے، تو ہٹ جا میرے پاس سے۔ بعد میں پھر اس عورت کو معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اسی کا ذکر ہے کہ برا بھلا کہنے کے باوجود بھی آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ عورت نے آپ کی شان کے شایان انداز اختیار نہیں کیا، لیکن آپ نے برہمی کا اظہار بھی نہیں فرمایا، ناراضی کا اظہار بھی نہیں فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی نہیں ہوئے اور نہ ہی اسے سخت سست کہا، بلکہ دوبارہ جب وہ سامنے آئی وہ عورت تو پھر بھی آپ نے اسے نصیحت ہی فرمائی۔ داعیان حق کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو لوگ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے کہ آپ بھی اور علماء کرام بھی اگر کہیں کوئی دعوت دے تو اس کے اوپر بھی کوئی مصیبتیں آ سکتی ہیں، کوئی برا بھلا کہہ سکتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو برا بھلا کسی کے کہنے پر ہمیں اور آپ کو غصہ اور جذبہ میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ان کا جواب محبت ہی سے دینا چاہیے۔ کاش علماء اور اصحاب دعوت و تبلیغ بھی کردار کی اس رفعت کو اپنا سکیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی
اپنانے کی ضرورت ہے کہ کسی کو اگر ہم دعوت و تبلیغ کرتے ہیں تو وقتی طور پر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، گالی گلوچ کرے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو، اور خاص کر کے جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے اوپر یہ سب مصیبتیں آئیں گی، لیکن پریشانی کے وقت ہمیں اور آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر کے دائرے میں ایسے انسان کو محبت سے پیش آنا چاہیے اور محبت سے اس کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور